دوستو، آج کی یہ ویڈیو اسلام کے اس جاباز یودھا اور چوتھے خلیفہ کے بارے میں ہونے والی ہے کہ جن کا نام سن کر ہی مسلمان کے خون میں روانی آ جاتی ہے اور وہ اس نام کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں حیدر کرار، داماد رسول، شیر خدا، امام علی ابن ابی طالب کے بارے میں۔ جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو مدینے کے سبھی لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہونے لگے، لیکن عرب میں ابھی بھی کچھ ایسے علاقے تھے جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا۔ ان علاقوں میں خیبر ایک ایسا علاقہ تھا جن پر مشرک اور کفار فخر کیا کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غفتان کو ساتھ لے کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ان کی اس چڑھائی کو روکنے کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1600 صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کو بتا دیں کہ خیبر مدینے سے 320 کلومیٹر دور ہے۔ جب مسلمان خیبر پہنچے تو خیبر کے لوگ اپنے قلعے پر کھڑے ہو کر زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اے محمد، کیا آپ ان مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ خیبر کو فتح کرنے آئے ہو، اور کیا آپ مرہب کی تلوار اور حارث کی طاقت سے واقف نہیں ہو؟ چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، ورنہ بے وجہ سب مارے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی نظروں کو اٹھایا اور فرمایا، اے اپنی جھوٹی شان پر غرور کرنے والو، ہم یہ خیبر کا قلعہ 40 دن میں فتح کر لیں گے۔ دوسری طرف مسلمان ڈرتے رہے کہ خیبر والوں کے پاس اتنی بڑی فوج ہے، طاقت ہے، اور سب سے بڑی بات مرہب جیسا پہلوان ہے کہ جس کے ڈر سے عرب کے بڑے بڑے سورما کانپتے ہیں، اور وہیں ہمارے پاس محض کچھ تلواروں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو اللہ کے نبی پر پورا بھروسہ تھا، اور اسی لیے وہ خیبر کے قلعے کے پاس ہی خیمہ لگا کر رہنے لگے۔ جب یہ سب خیبر والوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا، چلو ان مٹھی بھر مسلمانوں کا کیا وجود، انہیں ابھی مار دیتے ہیں۔ تبھی مرہب نے کہا، نہیں رکو، ان کے نبی نے کہا ہے کہ وہ 40 دن کے اندر ہمارا قلعہ فتح کر لیں گے، دیکھتے ہیں کہ یہ 40 دن میں کیا کرتے ہیں، اور اگر 40 دن میں قلعہ فتح نہ کر پائے تو ہم کہیں گے کہ ان کا نبی بھی جھوٹا اور ان کا دین بھی جھوٹا۔ لہٰذا روز اصحاب علم لے کر قلعے کی طرف جاتے تو شور سنتے کہ بھاگو، مرہب آ رہا ہے۔ یہ سن کر ہر مسلمان واپس چلا آتا۔ یہ سب دیکھ کر مشرک اپنے قلعے پر چڑھ کر زور زور سے ہنستے، یہاں تک کہ 39واں دن بیت گیا اور مسلمانوں کے پاس سارا کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ مسلمان بھوک سے تڑپ رہے تھے اور بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، اے اللہ کے رسول، اس خیبر کو فتح کرنا ناممکن ہے، ان کے پاس مرہب ہے جس سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، کل 40واں دن ہے، اور کل میں علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا، وہی اس قلعے کو فتح کرے گا اور مرہب کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا۔ اگلے ہی دن اللہ کے نبی نماز فجر کے بعد اصحاب سے پوچھتے ہیں کہ علی کہاں ہیں؟ اصحاب نے کہا کہ علی کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ اس وقت مدینے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے خبر ملی ہے کہ علی عنقریب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بس پھر کیا تھا، علی کا نام سنتے ہی مسلمانوں کے مرجھائے ہوئے چہرے پھر سے کھلنے لگے۔ اتنے میں مولا علی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور فرمایا، اے رسول خدا، کیا حکم ہے اس غلام کے لیے؟ اللہ کے نبی نے حضرت علی کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ حضرت علی کی آنکھیں بے انتہا درد میں تھیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں ڈالا۔ اس لعاب دہن کی برکت سے حضرت علی کی آنکھوں کو شفا مل گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی، یہ لو علم اور خیبر کے قلعے کو فتح کر کے آؤ۔ بس پھر کیا تھا، یہ سنتے ہی حضرت علی خیبر کے قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی کو قلعے کی جانب آتا دیکھ خیبر کے قلعے پر چڑھ کر مشرک یہ کہنے لگے
اے نوجوان، کیوں اپنی موت کو بلاتا ہے؟ جا چلا جا، ورنہ مرحب تجھے قتل کر دے گا۔ اتنے میں مرحب کے بھائی حارث نے مرحب سے کہا، رکو، اس کو تو میں قتل کر دوں گا۔ اور حارث اپنی تلوار لے کر باہر آیا اور کہا، اگر بھاگنا چاہو تو بھاگ جاؤ۔ تبھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہ میں بھاگنے آیا ہوں اور نہ کسی کو قتل کرنے، ہم تو بس اتنا چاہتے ہیں کہ تم لوگ بے وجہ مسلمانوں پر ظلم کرنا بند کرو اور اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو جاؤ۔ اسی بیچ حارث نے حضرت علی پر وار کر دیا، لیکن آپ نے حارث کے وار کو بڑی آسانی سے ناکامیاب کر دیا اور ایک ہی بار میں حارث کو فنار کر دیا۔ یہ دیکھ کر مسلمان اللہ اکبر کہنے لگے، جبکہ دوسری طرف مشرک غم سے سر پیٹنے لگے۔ جب مرحب نے اپنے بھائی کے ٹکڑے دیکھے تو وہ غصے میں تلوار لے کر باہر نکلا اور غرور میں کہنے لگا کہ زمین خیبر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج اس کے سینے پر مرحب آیا ہے۔ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، جس سے موت بھی ڈرتی ہو۔ تبھی دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، زمین خیبر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، وہ شیر جو سب کو چیر دے۔ اچانک مشرکوں نے شور مچانا شروع کر دیا، مرحب اسے قتل کر دو، اسے مار دو۔ کہتے ہیں جب مرحب نے تلوار سے حضرت علی پر پہلا وار کیا تو اس کے اس وار کو حضرت علی نے ڈھال سے نہیں بلکہ ہاتھ سے ہی ناکام کر دیا۔ اس کے بعد اس نے دوسرا وار کیا، اس کو بھی حضرت علی نے پھر سے ناکام کر دیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ مرحب نے لگاتار ایک کے بعد ایک کل 3 حملے حضرت علی پر کیے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے تینوں حملوں کو بڑی آسانی سے ناکامیاب کر دیا۔ کہا جاتا ہے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مرحب پر ایسا پلٹوار کیا جس کا سامنا مرحب نہیں کر سکا، اور مشرکوں کے سب سے بڑے سورما کا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، مرحب کو مرتا دیکھ چاروں طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ حضرت علی کو قلعے کی جانب بڑھتا دیکھ مشرک خیبر کے قلعے کے دروازے بند کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ خیبر کے قلعے کا یہ دروازہ اتنا بڑا تھا کہ جسے 40 ہاتھی اور 40 اونٹ مل کر بند کیا کرتے تھے۔ لیکن دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کے اس دروازے کو اپنے ہاتھ سے ہی اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، اور آخر کار اس طرح خیبر کی یہ ناممکن سی دکھنے والی فتح بھی مسلمانوں کی جھولی میں آ گری۔ کہتے ہیں مرحب کو پچھاڑنا اور در خیبر کو اکھاڑنا یہ حضرت علی کی طاقت اور بہادری کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی درجنوں ایسے موقع آئے جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاری ہوئی جنگوں کو جیت میں تبدیل کر دیا۔ تو دوستو، یہ تھی اسلامک اتہاس کے سب سے مہان اور بہادر یودھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوارا لڑی گئی جنگ خیبر کی پوری کہانی۔ فی الحال ہماری اس رپورٹ میں اتنا ہی۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔